جو سوال اور جواب حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسی ہو؟ اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے جی۔ جی الحمدللہ بھائی، تھینک یو سو مچ فار آسکنگ۔ آپ کیسے ہیں؟ بس دعائیں چاہیے، بس جل رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، کیا کرے، تکلیف میں ہے، ذہنی اذیت میں۔ جی بھائی، میں اسی بارے میں آج کچھ بات کہنا چاہ رہی تھی بھائی، کہ جو یہ گل پلازا کا سانحہ ہوا ہے، یہ صرف کراچی نہیں، ہر پاکستانی اور ہر دل رکھنے والا اور رحم رکھنے والے انسان کے لیے یہ میں کہتی ہوں کہ سمجھ اور برداشت سے باہر کی بات ہے جو ہوئی ہے۔ لیکن میرا اس پہ ایک سوال آپ سے یہ ہے بھائی کہ اب تک ہم نے بہت سارے حقائق پہ تو بات کی ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں اور کس طرح سے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں جو وکٹمز ہیں وہاں پہ، آپ ان کو کیا لاہم دیں گے کہ موسٹلی تو یہی ہر انسیڈنٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے وکٹمز کو کمپنسیشن دے دیا جاتا ہے اور پھر ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے اس جو کرنٹ صورتحال میں آپ ان کے وکٹمز کو کیا گائیڈنس دیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ بھائی کہ جس طرح سے ہم نے مولویوں پہ بات کی کہ اسپیشلی پنجاب میں جس طرح سے ان کے الاؤنسز لگا دیے گئے ہیں تاکہ جو پاکستان کا اور اسرائیل کا الائنس چل رہا ہے اس کو وہ اپوز نہ کریں اور سکون سے ان کا سارا کام ہو جائے، لیکن یہ تو خیر صرف بھائی کمپنسیشن پنجاب میں لگایا گیا ہے۔ تو جو باقی پروونسز کے ملا ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں گے یا وہ اس پہ بات کریں گے، یا ان کے لیے بھی کوئی پیکیج آپ کو لگتا ہے بہت جلد ریڈی ہو جائے گا؟ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب تو وکٹمز جو ہیں ان کے لیے میں اس کے علاوہ اور کیا دعوت فکر دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو ناقابل صبر، ناقابل تلافی، irreversible loss، اس کا صدمہ ہے وہ تو آخری جب تک آپ زندہ ہیں لواحقین، جو بریوڈ فیملیز ہیں، گریوڈ فیملیز ہیں وکٹمز کی، ان کے لیے تکلیف کا باعث رہے گا تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ باقی جو لاس ہو گیا جان کا وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ اب ایسے لوگوں کو جو وکٹمز ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ان کی اولاد، ان کی فیملی کے ممبرز کو ملازمت، نوکری تو کرنی ہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب گھر میں بیٹھ جائیں، تو اب ان کے لیے کم از کم ہمارے سامنے بہت سے نکات آ گئے ہیں۔ وہ جہاں بھی ملازمت کریں، باقی ماندہ افراد جو وکٹم فیملیز کے ہیں وہاں کم از کم یہ دیکھ لیں کہ پریکاشنری میجرز، ایسے واقعات و حادثات سے بچنے کے لیے وہاں پر یہ تمام چیزیں جن کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، تو اگر نہیں ہے تو ایسی جگہ ملازمت نہ کریں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں سیفٹی پریکاشنری میجرز بلڈنگ بنانے کا جو نقشہ ہوتا ہے اس میں سرے سے رکھے ہی نہیں جاتے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ ایسی صورت میں اب ہر جگہ کام کرنے والوں کے لیے ایک چیز تو وہ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اگر وہاں سیفٹی پریکاشنری میجرز نہ ہوں، سیفٹی میجرز نہ ہوں،
اور ملازمت کرنا مجبوری ہو، تو کم از کم وہ وہاں ایک ایک کونا گھوم کر دیکھیں کہ وہ کہاں سے کس طریقے سے ایسی جگہ پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں سے وہ باہر نکل سکتے ہوں، یا وہاں کوئی ایسی چیز ہو، کھڑکی وغیرہ شیشے کی، یا کوئی ایسی جگہ مناسب ہو جو اتنی ہائٹ پر ہو کم از کم کہ وہاں سے توڑ کر اگر چھلانگ لگا کے بلڈنگ سے باہر کودا جائے تو چوٹ تو لگے گی مگر جان نہیں جائے گی۔ یہ احتیاطی تدابیر کریں، اور اپنے جو ریسپانسبل وہاں پر موجود لوگ ہیں، یونین کے ہوں چاہے مینجمنٹ کے ہوں، ان کو بتا دیں کہ یہاں پر یہ چیزوں کی کمی ہے، لیکن صرف انفارم کر دیں بہت پیار سے، ضد نہ کریں اس پر، ورنہ وہ آپ کو نوکری سے نکال دیں گے۔ آپ کو خود اب اپنی احتیاط کا سوچنا ہے کہ ایسی ہنگامی صورتحال میں ہم کیسے، کس رستے سے، کس جگہ سے فرار، یعنی فرار نہیں، باہر نکل کر اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو سوال ہے، یقیناً یہ ہدایت صرف پنجاب کے لوگوں کو ہی نہیں دی گئی ہوگی، مجھے یقین ہے کہ یہ ہدایت چاروں صوبوں میں وہاں کے ڈپٹی کمشنر، ایس ڈی ایم، ایس ایچ اوز، آئی ایس آئی کے مقامی سیکٹر کمانڈرز، لوکل کمانڈرز جو ہیں، انہوں نے علماء کو بلا کر یقیناً یہ ہدایت دی ہوں گی کہ آپ اب فلسطین اور کشمیر کا نام اپنے خطبات میں نہ لیجئے۔ فی الحال تو اسی پہ اکتفا کر لیں، کل تو یہ فتویٰ بھی دلوا سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جہاں جسے چاہے قتل کر دیں، اس پر ہرگز آواز نہ اٹھائیں، صرف اس پر آواز اٹھائیں جس پر حکومت، فوج کے جرنیل اور ان کے پیرول پر تنخواہ دار ملا فتویٰ دیں، وہاں آواز اٹھائیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان کے فتووں میں آتے ہیں یا نہیں۔ کوئی گھر سے ہاتھ پکڑ کر آپ کو کھینچ کے نہیں لے کے جائے گا، آپ خود ان جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں جو ناجائز غیر اسلامی طریقوں سے رسول کی شان، اللہ کی شان میں کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ وہ تو بہت سے سینکڑوں مقدمات، ہزاروں مقدمات، لاکھوں مقدمات ایسے ہیں کہ لوگوں نے درج کرا رکھے ہیں کہ اس نے اسلام کے خلاف یہ کہا تھا، بلیسفیمی کا مقدمہ بنا دیا ہے۔ تو یہ بلیسفیمی لاز جو ہیں، یہ اب پوری دنیا میں کم و بیش تمام جگہوں پر یہ ختم ہو گئے ہیں، سوائے اس کے کہ ہولو کاسٹ کے خلاف وہی بات آ گئی۔ اسرائیل کے لوگ انسان ہیں، سب سے نمبر 1 مخلوق ہیں، ان کا جو قتل عام ہوا تھا اس پر ڈسکس نہیں ہو سکتا، اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ قرآن میں، حدیث میں بتا دیا ہے کہ افضل ترین مخلوق جو ہے وہ جیوز ہیں، اور اس کے لیے وہ دلیلیں بھی دے دیتے ہیں۔ اب اس کا تو میں عینی بیٹی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کو جس طرح چاہتے ہیں ان حدیثوں کو توڑ مروڑ کر، عوام جاہل ہے بیچاری اور پڑھی لکھی ہے تو اس کو دینی معلومات نہیں ہے، تو وہ ان باتوں میں آ جاتی ہے۔ مختصراً میں آخر میں یہ کہوں گا، irrespective
irrespective، یہ میں اپنا جو میں نے اسلام کو سمجھا ہے یا بحیثیت ایک انسان، irrespective of caste, color, creed, جینڈر اور ایون ریلیجن، وہ اگر کسی پر بہتان لگا کر اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، میری نظر میں، اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں بھی ایسا انسان قابل سزا ہے، ظالم ہے، سفاک ہے۔ لہذا عوام کو یہ چاہیے ایسے گروہ جو اسلام کے نام پہ لوگوں کو الزام لگا کر لوگوں کو ماریں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جی اینی بیٹی، جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم الطاف بھائی، دیٹ میڈ ٹوٹلی سینس، تھینک یو فار یور ٹائم، اللہ حافظ۔ جیتی رہو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم الطاف بھائی، میں کراچی سے، میری بہن کی آئی ڈی ہے، تو کیا کہتے ہیں، میں وعلیکم السلام۔ میں کراچی کٹی پاڑی سے ہوں، UC8 سے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ہماری طرف کے سارے لوگوں کا السلام۔ اور وعلیکم السلام۔ بھائی میرا سوال یہ تھا کہ ابھی پچھلے دنوں سندھ اسمبلی کے اندر گل پلازہ کا ثانیہ ہوا، اس کے اندر عبد القادر پٹیل جو ہے، اس نے ٹوٹلی جو الزام ہے وہ MQ کو ٹھہرایا، آپ کے گن مین کو۔ پھر اس کے بعد اس نے بلدیہ کا ثانیہ سامنے رکھ دیا، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آپ نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیے، مجھ پر تو پاکستان میں اگر سب سے زیادہ گالم گلوچ یا بہتان تراشی یا ایلیگیشن لگائے گئے ہیں تو وہ میری ذات ہے۔ میں ایسے سڑک چھاپ لوگوں کی باتوں کا اگر جواب دینے بیٹھ جاؤں تو مجھے تو پھر مطلب کسی چیز کا وقت اور مل ہی نہیں سکتا۔ لہذا میں چھوڑیے، ایسے لوگ بےہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ جیسے لوگ سمجھدار وہ ان کا جواب دیں۔ اگر آپ کو میرے خیالات سے اتفاق ہے، مجھ سے محبت ہے، تو آپ انہیں جواب دیں ایسے لوگوں کو۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ چوہدری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے بھائی، میں تو نیچے بیٹھ کر آپ کو سن رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ مصطفیٰ بھائی نے مجھے انوائٹ کر دیا تو میں نے کہا میں سلام ہی کر دوں۔ اور بھائی جان آپ کو بتاتا چلوں، جو حملہ وار تھے جنہوں نے عادل راجہ پہ اور شہزاد اکبر پر، 3 کو تو انہوں نے چارج کر کے جیل میں بھیج دیا، ریمانڈڈ ان کسٹڈی، اور 4تھے بندے کو بھی انہوں نے چارج کر دیا آج۔ میرے علم میں یہ تمام باتیں ہیں، یہ برطانیہ ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ یہاں پر حملہ ہوا، ظاہر ہے کہ فوری طور پہ تو پتہ نہیں کہ کون کہاں بھاگا، کس جگہ جا کے چھپا۔ تو ان کا اسکاٹ لینڈ یارڈ کا، میٹروپولیٹن پولیس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ انہوں نے CCTV فوٹیج حاصل کی، پھر ان کے پاس جو اکوپمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، جن سے ملزم کا چہرہ صاف طریقے سے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ملزم نے چہرہ چھپایا ہوا ہو تو بھی ان کے پاس ایسی ایکسپرٹیز ہیں کہ اس جیسی شکل کے یہ لوگ نکال سکتے ہیں۔ پھر یہ اپنے اپنے مقامی تھانوں کو اور جو ان کے سیکرٹس سرویلنس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، اور وہ پکڑے گئے ہیں۔ اور حکومت برطانیہ، ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کے علم میں رہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ میں بہت سی ریکویسٹ ایسی ہوتی ہیں جہاں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ تو اس گیو اینڈ ٹیک میں
وہ سامنے والا جو کوئی پیشکش کر رہا ہے یا مطالبہ کر رہا ہے اس کی بات ماننے کے لیے وہ دوسرے سے اس کے بدلے کوئی مطالبہ کرتے ہیں. اس طرح کا اگر قصہ نہیں ہوا تو یقیناً یہ گورے جو پکڑے گئے ہیں، ایک اس میں بلیک ہے، باقی سب گورے ہیں، تو ان کا بھائی جو ان سے ہینڈلر ہے وہ پاکستانی ہے، جو مڈل مین ہے نا ہینڈلر وہ پاکستانی ہے، اور اوپر سے جو لوگ کروا رہے ہیں وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر ان کا ہینڈلر جو ہے وہ پاکستانی ہے جس نے ان آگے لوگوں کو سپاری دی تھی یہ کام کروانے کے لیے. جی میں وہیں آ رہا ہوں. جی سوری کیری تو آن. ان کو جو اب انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں یقیناً یہ بتائیں گے کہ ہم نے اتنے کی سپاری لی تھی. بالکل بالکل یعنی عادل راجہ کے گھر اور شہزاد اکبر صاحب کے گھر ہم یہ کریں گے یا ان پر حملہ کریں گے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں اتنا پیسہ آپ دیجیے گا. پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ وہ پیسہ کس نے دیا، یس پھر وہ اس کو پکڑیں گے، اس سے وہ پوچھیں گے کہ تو نے اپنے پاس سے پیسہ دیا، تیرا کاروبار کیا ہے، کتنی آمدنی ہے، کیسے پیسہ دیا، کیوں پیسہ دیا. پھر وہ بتائے گا میں نے پیسہ تو دیا لیکن مجھے فلاں نے پیسہ دیا تھا. اس طرح فلا کر کے چین اللہ کرے وہاں پہنچ جائے جہاں سے اصل حکم نامہ جاری ہوا، تاکہ دنیا میں ایک دفعہ کھل کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تو صرف عادل راجہ اور شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ کرنے والے ہی نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ نہ جانے کتنے منصوبے ایسے مستقبل کے وہ ناکام ہو جائیں گے بالکل. اور انسان محفوظ رہیں گے. بہت اچھے بھائی، ویری نائس، بہت اچھا، ویری نائس. جزاک اللہ. آداب عرض ہے بھائی. بھائی جیسا کہ آپ کی فکری نشست سے تمام جیسے بھائی یہ کہوں گا کہ ہر عمر کے ہر جو جنریشن کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بھائی. جب بھی کہتے ہیں ہر دور کا نصاب الطاف الطاف. بھائی اب میں جہاں تک کہ بھائی آپ کی فکری نشست سے سمجھاؤں، انگریزوں کے قبضے سے لے کر آج تک بھائی جتنے بھی یہ انتہا پسندی کی لینڈ مائن بچھائی گئی ہے جب سے اب تک کے، یعنی وہ قابض تھے، قبضہ تو چھوڑ دیا، لیکن انتہا پسندی کی لینڈ مائن آج تک جین زیز تک وہ چل رہی ہے بھائی، کہ وہ لینڈ مائنز جس طرح بارودی سرنگ بچھائے گئے وہ انتہا پسندی کی صورت میں پھٹتی رہتی ہے بھائی. اور بھائی یہ جس طرح بھائی آپ نے ہی فکری نشستوں میں بتایا کہ جب 70s میں جب یہ رشیا کی وار شروع ہوئی تو یہی علماء نے اہل کتاب کہا کہ اہل کتاب ہے امریکہ، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جس طرح خربوں ملینز ٹریلینز ڈالرز کی بارش کی گئی اور فتوے دیے گئے امریکہ کے حق میں. اور بھائی اب بھی ابھی جو یہ پیس آف بورڈ آف پیس کا جو سائننگ ہو رہی تھی بھائی، یہ تاریخ پچھلے واقعات بھی ایسا ہوتے رہے، جب اس طرح کوئی بڑا واقعہ ہونے لگتا ہے تو ملک میں کوئی ایسا واقعہ کرا دیا جاتا ہے تو سب کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. تو یہ واقعہ گل پلازہ بھی بھائی اسی کا حصہ میری جہاں تک سمجھ میں آتی ہے کروایا گیا، اور پھر دوسری طرف یہ بورڈ آف پیس کا جو مرحلہ طے پایا گیا. بھائی آپ کی جو فکر نشست سے ہر دور ہر نسل کو فائدہ ہو رہا ہے، اور بھائی جس طرح دریچے کھلتے ہیں ذہن کے دماغ کے تو بھائی ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے بھائی. شکریہ بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اور بھی جو میرا لیکچر سنتے ہیں، فکری نشست سنتے ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ میری باتوں پہ غصہ ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل سے اس پہ تحقیقات کیا کریں اور تلاش کیا کریں. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ جو ہے خاص طور پہ جینزیز، آپ سے درخواست ہے، نئی نسل کے لوگوں، آپ اللہ کو مانتے ہو، قرآن مجید کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، اتنا کافی ہے.
باقی ان ملاؤں کی خدا رسول کے واسطے انہی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ ان کی کسی جہادی تبلیغ کا خدا را حصہ نہیں بننا، کیونکہ یہ سارے کے سارے، مثال کے طور پہ جینزیز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک کا ایک مفتی اعظم ہوتا ہے. ابھی تک شہباز شریف صاحب نے اسرائیل کے نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں جو دستخط کیے ہیں، جسے بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا ہے، دراصل یہ اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مشترکہ ایجنڈا ہے. اس کا جو حصہ بنے گا میری نظر میں تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. لہذا اس اتنے بڑے عمل کے خلاف مفتی اعظم پاکستان نے ابھی تک کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا. لہذا جتنے علماء ہیں سب نے مدرسے کھولے ہوئے ہیں، سب کو فوج کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، یعنی فوج ہی حکم دیتی ہے فلاں انڈسٹریلسٹ کو کہ تم اتنے پیسے دے دو، ثواب ملے گا، مدرسہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ مدرسے ان کا شاپنگ پلازا ہوتا ہے، مدرسہ نہیں ہوتا. شاپنگ all مدرساز آر شاپنگ پلازاز آف ریلیجن، جہاں دین بیچنے کا طریقہ اور اس کے نام پہ مال کمانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. جی معین صاحب. جی بھائی. اور بھائی یہ ابھی کوئی فتویٰ بھائی جس طرح امریکہ کے لیے لایا گیا تھا، اسرائیل کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ بھی اہل کتاب ہے، ان کو تسلیم کر لیا جائے بھائی. پتہ نہیں یہ کس نے فتویٰ دیا کہ یہ اہل کتاب ہے. تو اہل کتاب ہیں تو آپ اہل کتاب کا ساتھ دیں، تو آپ ان کو اعلانیہ ڈکلیئر کریں کہ یہودی جو ہے مذہب کے لوگ، وہ ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں. لہذا جگہ جگہ ان کے سینیگاگ کھولنے کی نہ صرف اجازت دی جائے، بلکہ اگر آپ کو ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو آپ خود اہل کتاب کا، اگر آپ کو اتنا ہی محبت ہے تو ان کا مذہب آپ اختیار کر لیں. جی بھائی. جزاک اللہ. ایک بات بتا دوں معین، تم لاکھ سیناگاگ جا کر تم گڑ گڑاؤ، فریاد کرو کہ میں یہودی بننا چاہتا ہوں، یہ آپ کو یہودی نہیں بنائیں گے. انہیں معلوم ہے آپ مسلمان ہیں، اور ان کی نظر میں نہیں بلکہ دنیا کی نظر میں صرف ایک مذہب کے ماننے والے ہیں جس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ مسلمان ہیں. جی جی بھائی. جی السلام علیکم الطاف بھائی. میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. وعلیکم السلام. جی میں بچپن میں آپ کو سنتا تھا ٹی وی میں، تو تب بہت سی باتوں پہ آپ سے اختلاف بھی ہوتی تھی، شاید ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بنا ہوا تھا. لیکن آج دو سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج آپ کے وہ باتیں، آج ہر بندہ آپ یہیں کہتے ہیں یار اب الطاف بھائی سچ جاتے، ایون گلگت بلتستان میں بھی. تو پہلا سوال تو یہ ہے سر کہ آپ مہاجر قوم اور دوسرے طبقوں کی بات کرتے ہو، کشمیر ہو یا جو جہاں بھی ظلم، گلگت بلتستان میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے متنازع علاقہ ہے. ہم بھی 78 سال سے ہمیں بھی پاکستان کے آئین میں ہم بھی شامل نہیں ہیں، نہ ہمیں قومی اسمبلی میں، نہ سینیٹ میں ہماری کہیں نمائندگی نہیں ہے. تو آپ نے سر کبھی گلگت بلتستان کے ایشوز پہ میں نے کبھی سنا نہیں ہو کہ اس طبقے پہ آپ کبھی بات کرے. اور دوسرا چیز یہ مجھے دوسرا پوائنٹ سر، آپ یہ مجھے میری بات سن لیجئے. سر جی میں پلیز، میں نے آپ کی بات غور سے سن لی، آپ سن لی، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سوال کر لیجئے. مجھے افسوس ہے کہ گلگت بلتستان کے متعلق آپ نے میرے بیانات نہیں پڑھے، تو آج میں بتاتا ہوں. اگر پاکستان کا آپ کو حصہ
نہیں باقاعدہ برابر کے شہری کا بنایا جاتا تو گلگستان اور بلتستان کے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رکھتا کہ گلگت بلتستان کو علیحدہ وطن بنانے کی جد و جہد کا آغاز کریں. یہی واحد راستہ ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. دوسرا سوال یہ الطاف بھائی، ہاں بولیے. عمران خان صاحب آپ کے خلاف ہمیشہ بولتے تھے تب بہت سی باتیں، لیکن آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیکن جس انداز میں آپ ان کی حمایت میں بات کرتے ہو سر، آپ جس طرح آپ کی باتیں کرتے ہو، تو آج پاکستان کا یعنی کہ ہر نوجوان چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہو یا کوئی بھی ہو، آپ سے اتنے متاثر ہے سر. میں اس وقت افریقہ میں جاب کر رہا ہوں، میں ہوں پی ٹی آئی کا، لیکن سر میں دل سے آپ کو اپریشیٹ، جس طرح آپ نے الفاظ میں، آپ اپنے باتوں میں آپ نے سب کو متاثر کیا سر. وی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. دیکھیے عمران خان صاحب نے جو کیا وہ یقیناً ان کو اس کا احساس ہو گیا ہوگا. اللہ کرے کہ اگر نہیں ہوا تو ہو جائے، لیکن میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا. میری نظر میں مجھے اس سے غرض نہیں کہ عمران خان صاحب نے میرے لیے کیا کہا. مجھے اس سے غرض ہے کہ میں اپنے ایمان، اپنی سوچ، اپنی فکر اور ایمان کی روشنی میں جہاں کہیں ناجائز ہوگا، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، میں اس ظلم کو ظلم کہوں گا، اور یہی کرتا چلا آ رہا ہوں بغیر کسی انعام و اکرام کی حوث کے یا لالچ کے بغیر. السلام علیکم، آداب، قدم بوسی پیرو مرشد. وعلیکم السلام. تسلیمات. جیتے رہیے. بھائی سب سے پہلے تو رابطے میں موجود تمام گراؤنڈ کے ساتھی، خصوصاً ناظم آباد گلبہار سیکٹر کے ساتھیوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام اور دعا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے اوپر حیات سلامت رکھے، تاکہ ہم اسی طرح ہمارے بند ذہن کے گوشت کو آپ اپنے لیکچرز کے ذریعے کھولتے رہیں. بھائی سوال تو نہیں، دو اطلاعات تھیں جو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو بتا دی جائے تو مناسب ہوگا. اگر ارے کیا؟ بھائی ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں خصوصاً اسپیشلی ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد کے ایریاز کے اندر 400 600 گز کے اوپر بینکویٹ اور بال رومز کے نام سے 4 فلور کھڑے کر دیے گئے، جس کے جس وقت اوکیشن ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر اس کے اندر 600 لوگ موجود ہوتے ہیں، اور ان کی چھتوں کے اوپر ایل پی جی کے سلنڈرز رکھ کے ان کا کھانا گرم کیا جاتا ہے. ان کا 4-4.5 فٹ کا سیڑھیاں ہوتی ہیں اور 2 لفٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. نہ ان میں کوئی فائر ایگزٹ ہوتا ہے، نہ کوئی ہی فائر سیفٹی کا انتظام ہوتا ہے، نہ ہی کوئی الارم سسٹم ہوتا ہے. اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہو گیا تو یہ ایک بڑا سانحے میں تبدیل ہونے میں سیکنڈ لے گا. دوسری اطلاع یہ تھی کہ یہاں پہ کچھ ناعاقبت اندیش لوگ جو ہیں اسپیشلی نارتھ ناظم آباد کے ایریے میں کچھ اس قسم کے بینر باندھ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرو. تو بھائی پہلے ہی ہم ای چالان بھگت رہے ہیں، تو یہ وفاق کے حوالے کر کے کیا مطلب یہ ہم پہ کوئی مزید بمباری کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس بارے میں ابھی آپ کے جواب کے ہم منتظر ہیں. السلام علیکم. بس بھائی یہی 2 باتیں بتانی تھی. جن لوگوں نے اپنے 600-400 گز کے پلاٹس پر 4 منزلہ مکانات بنائے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ چلیے آپ نے پہلے نہیں کیا، اب تو آپ کے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں. خدا را پیسہ ضرور خرچ ہوگا، لیکن وہ اس سے بہتر ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو اور پورے گھر کے لوگ جل کے راکھ کا ڈھیر بن جائیں. تو بہتر ہے کہ کچھ پیسہ خرچ کر کے ایمرجنسی ایگزٹ اترنے کے کئی راستے پلیز بنائیں، تاکہ ایسے حادثات سے آپ محفوظ رہ سکیں. یا پھر کسی ماہر انجینئر سے پوچھئے، وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکے گا
کہ کسی بھی آگ لگنے کی صورت میں آپ کے گھر والے کس طرح، خصوصاً خواتین، کس طرح سے اپنی جان، یا بزرگ ایلڈرلی پیپل اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ کراچی کو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر حل یہ ہے کہ کراچی کو بغیر کسی تعصب کے کراچی والوں کی، یعنی اس کی معیار مقرر کر لیں آپ کہ جن کے والدین کراچی میں دفن ہیں، آبا و اجداد، جن کی جو اب بڑھاپے کی عمر میں ہیں، ان کے نوجوان اور ان کی اولادیں سب کراچی میں رہتی ہیں، ان کی زبان، علاقہ، ماضی میں کوئی بھی رہا ہو، کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو، جو کراچی میں مستقل اپنے خاندان، بال بچوں کے ساتھ، جن کا جینا مرنا کراچی کا ہے، کراچی کو ان کے حوالے کر دیا جائے، یعنی حقوق کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے عوام جن کو کا انتخاب کریں، وہ مل کے کراچی کی بہتری، ترقی کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں، ان کے حوالے کیا جائے۔ اصل نمائندے جو ہیں تو ہی کراچی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، باقی اور طریقوں سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ بالکل درست بات، بہت شکریہ مرشد، ادب بوسی، آداب۔ تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ کو بہت آداب اور بہت پیار۔ تسلیمات، جیتے رہیے، سب کو میرا سلام کہیے۔ جی بھائی، ہم 92 سے نازم آباد گلبہار سیکٹر آپ کے ساتھ کھڑا تھا، ہم آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کل بھی انشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہماری دعا جزاک اللہ، اللہ ہمیں سب کو مرتدم سلامت تک رکھے۔ پرس رکھے۔ وعلیکم پیر صاحب، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے۔ آپ کی ویلاگ دیکھی میں نے، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے سمجھایا پبلک کو۔ حقیقت یہی ہے پیر صاحب کہ جب کوئی آگ لگتی ہے تو ظاہر ہے کوئی کسی نے چائے بنائی ہوگی، کوئی ہیٹر ہوگا، کوئی سلنڈر پھٹ گیا ہوگا، وہ آگ میں اتنا طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہے نا کپڑا مار دینے سے یا پانی مار دینے سے وہ بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی، میرے کو کسی نے ویڈیو ڈالی ہے، میرے اس پہ پروفائل پہ ہے، کوئی جا کے دیکھ سکتا ہے، وہ پوری بلڈنگ جل گئی ہے۔ اب بلڈنگ جلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وال جو جلی ہے کم سے کم 300 سینٹی گریڈ گئی ہے، اور کالم اور بیم جو گئے وہ 500 مور دین، اور سلیب جو گئی ہے وہ 700 سینٹی گریڈ سے مور دین گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ آگ نہیں تھی، یہ کیمیکل لگا کے جو ہے نا جلایا گیا، اور سارے 18 دروازے تھے 17 بند کر دیے گئے، اور 1200 دکانیں تھی۔ آپ سوچو 1200 میں اگر ایک دو وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہو، پھر اس کے وہاں پر لوگ سامان بھی خریدنے آئے ہوں گے، تو کتنے لوگ بنتے ہیں۔ پھر جو آپ کا ادارے جو تھے انہوں نے کیا کام کیا، نہ ان کے پاس پانی تھا، نہ وہ ٹائم پہ پہنچے۔ جب پہنچے تو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ آگ پہ پانی نہیں مار رہے تھے، وہ دیواروں پہ پانی مار رہے تھے۔ تو بھائی کیا مطلب کیا تھا اس کا؟ اس کا مطلب مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہاں سے جو مقامی لوگ ہیں ان کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسا فلموں میں دکھاتا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو جھوپڑ پٹی کیسے جلا دی جاتی ہے، اس طریقے سے ان کو یہاں سے شفٹ کر دیا گیا۔ یعنی بیچارے شہید بھی ہو گئے، زخمی بھی ہو گئے، اب ظاہر ہے جمع پوچھی تو ان کی ختم ہو گئی، اب کون کھڑا ہوگا ان کے گھر سے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ رشوت خور چور لوگ جو ہے یہی خریدیں گے وہ جگہ کو، خریدنے کے بعد جو قوم جو ہے اور پیچھے کی طرف جائے گی۔ ظاہر ہے اتنے زیادہ تعداد میں جب بے روزگاری آئے گی، جب غربت آئے گی، تو قوم کا کیا ہوگا؟ سارے مقامی لوگ تھے جو رنچو لوئنس بنس روڈ کے قریبی لوگ تھے، میں بھی کئی دفعہ وہ مارکیٹ میں گیا ہوں، اور وہاں بڑا اچھا سستا سامان ملتا ہے، خاص طور پہ یہ شادی بیاہ کا، لیڈیز کا جو گروسری وغیرہ کا سامان ہے بہت اچھا ملتا ہے۔ اب کبھی کسی کی ہوتا تو ہم جا کے وہ کرتے تھے،
لیکن بڑا دکھ ہوا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب آپ کو ہٹانے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے یہ یوز کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو نا پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پورے پاکستان میں جو مسئلے کا حل ہے وہ کراچی ہے. وہ کراچی کا حل جو ہے نا صرف آپ کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ اداروں میں اتنی کرپشن ہے کہ کوئی بھی کہیں جا کے کوئی اپنا کام کرا ہی نہیں سکتا بغیر پیسے کے. ہاں, کسی ادارے میں بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا. ابھی اس کی زندہ مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ سول ڈیفنس ناکام, بلڈنگ کنٹرول ناکام, رینجرز کتنے سالوں سے پانی لے رہی ہے. بھائی 10-15 ٹینکر ہی بھیج دیتے, اللہ کے واسطے بھیج دیتے. اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف ہوتا, ایک ٹینکر آپ بھیجنے کو تیار نہیں ہو تو کیسے ملک کیسے ترقی کرے گا, کیسے قوم جو ہے نا اسٹینڈ لے گی. یہ ایک سوال ہے کہ یہ کب تک چلے گا سلسلہ. یہ اب کیا کریں ہم لوگ, کریں تو کیا کریں, یہ میرا ایک سوال سا ذہن میں آتا ہے. دیکھیں انجینئر جمیل, اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج آپ کے پاس ہے, اور وہ علاج یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے. آپ کو اسی ذہن نے بتایا ہے کہ یہ چیز گندی ہے, یہ چیز صاف اور اچھی ہے. گندی بری چیزوں کی تمیز آپ کو سکھائی ہے. اسی طریقے سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا فرد یا جماعت وہ سنسیئر ہے اور وہ آپ کے لیے, آپ کی آل اولاد کے لیے اور شہر کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر سکتی ہے. ان کا ساتھ دیں, نہ کہ وقتی مفاد پرستی کی خاطر آپ چور اچکوں کا ساتھ دیں. یہ فیصلہ, یہ سوچنا, یہ سمجھنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. خدا کی دی ہوئی اس عقل سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ. جی آداب بھائی. تسلیمات تسلیمات, جیتے رہو. جی بھائی, کل اتفاق سے بھائی جب آپ کی براڈ چل رہی تھی بھائی تو کچھ کسٹمر سے بھائی جو اتفاق سے وہ فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ سے ہی تعلق رکھتے تھے بھائی, تو ان سے ظاہر کو براڈ بھی چل رہی تھی تو کچھ الفاظ سمجھ میں آ رہے تھے ان کو, تو ان سے ذکر کیا میں نے فائر کے بارے میں کہ کراچی میں اس طریقے سے آگ لگی, تو ان کے علم میں تھی یہ بات. تو جب آپ بھائی پوچھے تھے کہ کتنے فائر اسٹیشن ہونے چاہیے شہر کے اندر اور کتنے ہیں, تو اسی چیز کو بھائی میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ لندن میں یا یو کے میں جو آپ فائر اسٹیشن بناتے ہیں تو اس کے لیے کیا پلاننگ کرتے ہیں کہ کتنی ایریا کے اوپر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. تو انہوں نے بھائی کہا کہ ہم اس کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے, سافٹ ویئر کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا کورڈ ایریا ہے اس ٹاؤن کا, تو اس میں ہم کتنے فائر اسٹیشن ایسے ہوں کہ جہاں سے گاڑی 7 سے 8 منٹ میں اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر فائر لگی ہو. اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگاتے ہم. تو اس طریقے سے ہم پورے ایریا کو کور کرتے ہیں کہ 7 سے 8 منٹ 10 منٹ میکسیمم اس میں ہماری گاڑی وہاں پر پہنچنی چاہیے. تو جب کورسز کی بات ہو رہی تھی بھائی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے فریکوینٹلی کورسز کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر سال کورسز ہوتے ہیں اور ہم انٹرنیشنلی بھی کورسز کرتے ہیں. اور اتفاق سے بھائی وہ کورسز کرنے جا رہے ہیں آسٹریلیا, یعنی کہ یو کے فائر فائٹرز آسٹریلیا کورسز کرنے جا رہے ہیں, اور یہ یورپ جاتے ہیں وہ, اور باقاعدہ اتنے مطلب کہ اس چیز کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے بھائی یہاں پر, جبکہ ہمارے یہاں پر الگ صوبہ بنا دیا جائے. اب اس گل پلازا کی فائر کے اوپر, ان کے متاثرین کے اوپر بات کرنے کی بجائے بھائی اب اس طریقے سے اس کو رخ کو موڑا جا رہا ہے بھائی. پھر ایک چیز اور آ رہی بھائی کہ نقصان مہاجروں کا ہوا بھائی, کراچی والوں کا ہوا. اب اس کے اوپر ایک طرف سے یہ آتی ہے بھائی جو یہ وڈیروں کے جو ایجنٹ ہیں کہ جناب اگر کراچی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا تو ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے. دوسری طرف جو شہری آبادی کے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ جناب فوج کے حوالے کر دیا جائے. تو بھائی سوال یہ آتا ہے کہ کراچی کا جو اصل مسئلہ ہے کہ اس کی تو پہلے
आबादी का ही तायुन नहीं हो रहा कि उसकी आबादी ऑफिशियली कितनी है, और उस आबादी का तायुन करने की जिम्मेदारी किसकी है? वफाक की है, सूबे की है भाई। तो वो डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्यों जोर नहीं देते ये कि भाई आबादी का ही आप मसला हल कर लें, ताकि उसके बाद फिर हम इसकी प्लानिंग करें कि हमें यहाँ पर कितने फायर स्टेशन चाहिए इतनी आबादी के लिए, हमें इसकी जरूरत के लिए हमें कितना बजट चाहिए भाई। मतलब जो मसला आसानी से हल हो सकता है भाई, उसके ऊपर बात नहीं की जा रही है। सिर्फ बात की जा रही है उसके ऊपर कि पहले आइन में तरमीम होगी, यूं होगा यूं होगा। जो आसान मसला है भाई उसके ऊपर बात नहीं की जा रही भाई। और मुहाजिर मुस्तकिल मतलब के एक दलदल में घुसते चले जा रहे हैं भाई, उनको धकेला जा रहा है। तो जिससे मतलब कि हर मुहाजिर का दिल खून के आंसू हो रहा है कि आज हमें जो कहते थे कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, आज हमें जिंदा जलाया जा रहा है भाई, जिंदा जलाया जा रहा है। मासूम बच्चों को जिंदा जले भाई गुल प्लाजा के अंदर, कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर भाई। तो ये पूरी कौम को सोचने के लिए भाई, मतलब कि ये सवाल आपने जिस तरह कहा है कि ये अब लोगों के सोचने का सवाल है कि वो क्या चाहते हैं अब। तो भाई मेरा भी यही है कि हम मतलब कि कौन सी ऐसी चीज है भाई जिसके ऊपर हम प्रेशराइज करें कि भाई ये काम तो कम से कम इमीडिएटली किया जाए शहर को बचाने के लिए, शहर के लोगों को बचाने के लिए भाई। बस ये बात थी भाई मेरी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि बरतानिया की तर्ज का या उसके स्टैंडर्ड का कराची में किया जाए, ये मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की ऐसी नहीं है कि ये किया जा सके। लेकिन हाँ, हम मौजूदा निज़ाम को बेहतर करने के लिए कम से कम 80 से 100 फायर स्टेशन तो कराची में बना दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम क्या करें। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी, सुहेल मियाँ 73 ईयर्स की एज हो गई, मैंने अपनी जिद्दोजहद पूरी इस गुमनाम बेनाम तिलियर मक्कड़ मटरवा भैया जैसे अलकाबात से पुकारे जाने वाले लोग, इन पर होने वाले इब्तिदा से तमाम हादसात सानेहात जो इंसानों ने किए वो बयान कर करके ज्यादतियां, कोटा सिस्टम, मेरिट का कत्ले आम, इस पर अपनी जिंदगी को तो मैंने कौम के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन और मैं फिर 33 साल से जिला वतन हूँ, यहाँ से बैठ के मैं करता रहा। जलजला पूरा जो आया 2007 में, उसका 6 महीने तक कैंप लगा रहा इमदादी, वो मैं यहाँ से बैठ के इस तरह सारे तूफान हादसात, ट्रेन के हादसे, मैं यहाँ से पूरी रात दिन जाग के 24 घंटे मैं लाइन पे रहता था। तो मैंने तो अपना काम किया, लेकिन जब फौज ने पीएसपी बनाई, एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई, और वही झूठा नारा, पाकिस्तान का नारा या इस्लाम का नारा, इन्होंने पाकिस्तान या इस्लाम के खिलाफ बात की है, मार दो इन्हें, कत्ल कर दो। तो ऐसा कोई आईन कानून दुनिया में कहीं मौजूद नहीं होता। इंसान के जहन में सवालात आते हैं और इंसान बसा औकात अदालत में भी ये देखा जाता है कि अगर कत्ल हुआ है तो उसका रीजन क्या था, उसके रीजन पूछे जाते हैं। तो मैंने तो ये किया, लेकिन जब फौज ने पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई तो मुझसे सबक सीखा था लोगों ने, या इन छुट भैये जो आज, जिनको मैंने एमएनए बनाया, मैंने मेयर बनाया, जिनकी औकात क्या थी, जो एक काउंसलर की सीट का इलेक्शन लड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, 4 पैसे इनकी जेब में नहीं होते थे, जब वो गद्दारी कर गए तो अवाम का फर्ज था कि वो इनसे किनारा कशी इख्तियार करे। सारे लोग घर बैठ जाते तो किस को जाके ये कत्ल करते। तो मुहाजिरों ने जवाबन मुझे क्या दिया, जो इनके साथ जाके मिल गए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि अक्सरियत तो आज भी खामोश होकर मेरे साथ ही है। इसीलिए मैं अपनी उस गुमनाम अक्सरियत
جو مجھ سے پیار کرتی ہے ان کے لیے تمام دنیا کو چھوڑ کر 47 سال سے آج کے دن تک اپنی طرف سے سچ اور حق کے لیے جد و جہد کرتا تھا، کر رہا ہوں، اور جب تک سانسیں باقی ہیں کرتا رہوں گا. بہت شکریہ. باقی ایک بات اور کہی تھی آپ نے کہ کب تک ہم اس طرح مرتے رہیں گے ایک ایک کر کے. ہاں تو بہتر ہے، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ کوئی ایٹم بم جیسا کوئی بم ایسا مار دیں کہ پورا کراچی تباہ ہو جائے، ہم ایک ہی دفعہ سب مر جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. جی بھائی یہ بات بھائی اب عوام بھی کہہ رہی ہے، بلکہ اس کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ ہمارے علاقوں کے اوپر ایٹم بم گرا دے، ہمیں ختم کر دو، اس طرح جلانے سے بہتر ہے کہ بم مار کے ہمیں مار دیا جائے. بھائی یہ بات عوام بھی کہہ رہی ہے. بھائی علیکم الطاف بھائی، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وعلیکم السلام. میرا تعلق ضلع پنجاب سے ہے اور میں اپنے بچپن سے ہی آپ کا بہت بڑا فین ہوں. ابھی میری عمر جزاک 40 سال ہو گئی ہے جزاک اور اللہ. میں یو کے میں رہتا ہوں، لیکن آپ سے جو میرا غائبانہ عشق یا پیار محبت کہہ لیں وہ میرے جوانی کے 10 سال سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا. پتہ نہیں کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، صحت تندرستی کے اور ساتھ. میں آج جی بہت خوش ہوں. آج سے 19 سال پہلے الطاف بھائی آپ ٹیلی فون لائن پہ آئے تھے کسی پروگرام میں، تو میں ادھر اس وقت نیا کام کرنے آیا تھا، تو میں نے 500 پاؤنڈ اپنا فون کا بل بنا دیا اور میری آپ سے بات نہیں ہو سکی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن جزاک اللہ. آج خوشی اتنی ہے کہ میں اپنے ایک انسنگ ہیرو سے بات کر رہا ہوں سر. اور سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے زندگی کے وہ بہت سے ادوار دیکھے جن پہ آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، لیکن وقت نے ہمیشہ پروو کیا کہ آپ سچے تھے اور حق پہ تھے. اور حق پہ لڑتے ہوئے کبھی ادھر اموات ہو جاتی ہیں اور کبھی ادھر ہو جانا، یہ تو ایک پارٹ آف دا گیم ہے، اس میں ہم کسی کو بلیم یا کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن آج ہم نے عمران خان کی بھی ہسٹری دیکھی کیا ہوا، ٹھیک ہے، ہم نے وہ سارے ادوار دیکھے جس میں اس فوج نے ہمارے آپ میرے خیال میں آپ کو کراچی کا نہیں، آپ کو پورے پاکستان کا لیڈر ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے جو دوسرے علاقے ہیں ان کے بارے میں سوچیں، کیونکہ آپ مجھے حضور والا یہ بتائیے، آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے، بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں؟ میں یو کے میں ادھر گلوسٹر میں رہتا ہوں، اور پاکستان میں میرا ضلع جہلم سے تعلق ہے سر. نہیں پاکستان کا نہیں، یہاں کا. تو آپ گلوسٹر میں بسم اللہ کر کے آپ یونٹ قائم کیجئے، کیونکہ اب متحدہ قومی موومنٹ میں آپ کو معلوم ہے پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، ہر قوم کا. اب یہ قومی پارٹی ہے، مہاجر پارٹی نہیں ہے. سر میں بہت کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ خوشی کا مقام ہوئے گا میرے لیے اگر مجھے ایسی کوئی اسائنمنٹ ملے اور آپ کی نیچے رہ کے کام کرنے کا موقع ملے، کیونکہ شاید ہی کوئی پاکستان کا ایسا لیڈر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ وہ ایک دفعہ کے خاموش اور ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا خاموش ہو جائے. اتنا ڈسپلن، اتنی یہ چیزیں یہ آپ سے ہی مل سکتی ہیں. اور جزاک اللہ میرے پنجابی بھائی، تمہیں اللہ خوش رکھے. میں معین اور عبدالحفیظ سے کہوں فوراً ان کو، محمد بھائی کو، بیٹے کو میرے تھینک یو سر. ان باکس میں میسج کریں، جی بھائی. ان کا میسج لیں. جی بھائی. اور معین جی بھائی. تم خود گروپ بنا کے، جی بھائی، ایک گروپ بنا کے گلوسٹر کا دورہ کرو ایز این آرگنائزر آف یو کے. جی بھائی بہتر ہے بھائی. دورہ کرو اور وہاں محمد کی سربراہی میں یونٹ کا افتتاح کرو. جی بھائی بالکل بھائی. سر مجھے 25 سال ہو گئے ہیں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، اچھے یا برے دن دونوں اسی شہر میں رہ کے دیکھے ہیں سر. جی محمد بھائی، جی محمد بھائی آپ ڈراپ ہو جائیں گے، اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا میں نے آپ کو فالو بھی کیا، لیکن آپ کا اکاؤنٹ جو ہے پرائیویٹ ہے. میں آپ کو میسج کر رہا ہوں لیکن وہ میسج جا نہیں رہا ہے آپ کو. آپ مجھے فالو کیجیے اور مجھے میسج کیجیے پلیز.
آپ معین خان ہیں یا جی جی آپ جی، مجھے فالو کر جی لیجئے، مجھے انباکس کیجئے، کیونکہ میں آپ کو میسج نہیں بھیج پا رہا. سر میں ابھی آپ کو میسج بھیجتا ہوں. آج اتنی دیر میں یہ میسج آپ بھیجتے رہیے، اتنی دیر میں پورے برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، پوری ساؤتھ افریقہ، پوری دنیا میں رہنے والے تمام پنجابیوں، پشتونوں، سندھیوں، بلوچ، سرائکیوں، گلگتی، بلتستانی، ہزاروال، قبائلی علاقہ جات کے لوگوں سے کہتا ہوں، الطاف حسین مظلوموں کا ساتھی ہے، وہ کسی ایک قوم کا نہیں. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، پوری دنیا میں رہنے والے پنجابیوں، سندھیوں، بلوچ، پشتون، کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کا نام بھیجئے، اور خدا را ایم کیو ایم کا یونٹ اوورسیز میں تو کم از کم قائم کیجئے. پاکستان میں تو بہت مشکل ہے. پہلے یعنی ہمارے ڈاکٹر اسامہ گئے گل پلازا پر ارتضی صدیقی کے ساتھ، کہ وہاں امدادی سامان کے لیے یا مدد کے لیے فوری پوچھنے کے لیے گئے تھے. وہاں پر واپسی پر ان کو اٹھا لیا گیا، وہ آج تک غائب ہے. اس سے پہلے نثار احمد پور، ان کے بیٹے کو. تو پاکستان میں تو الطاف حسین کا نام لینا پہ پابندی ہے، لیکن اوورسیز میں تو جتنے پنجابی رہتے ہیں وہ آئیں، جوائن کریں ایم کیو ایم کو. جی ویلکم، ویلکم پنجابی، ویلکم 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 پشتون، ویلکم 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 سندھی، ویلکم 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 بلوچ، ویلکم 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 سرائکی، ویلکم 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 ہزاروال، ویلکم 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 کشمیری، ویلکم. خدا را آؤ الطاف حسین کے نظریے سے وابستہ ہو جاؤ. 73 ایج ہو گئی ہے. یہ اپیل میں پاکستان کی بقا سلامتی اور پاکستان کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں. آؤ الطاف حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دو، آؤ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کا حصہ بن جاؤ. بہت شکریہ. جی شکریہ. آپ کا میسج مجھے مل گیا ہے، انشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں، موبائل نمبر بھی آیا میرے پاس. شکریہ. اب جاؤ ان کے پاس، گلاسٹر جاؤ جی بھائی. اور جا کے ٹیم لے کے جاؤ اور جا کے وقت طے کرو اور وہاں یونٹ کا افتتاح کرو. جی بہتر ہے بھائی، بالکل. اپنے اوورسیز میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، جہاں جہاں پنجابی، پٹھان، بلوچ، ہزاروال، یعنی ہر قوم کا جو پاکستانی ہے وہ پلیز مجھ سے رابطہ کرے. یعنی کوئی بھی ایم کیو ایم کے ساتھی سے، اس سے کہے ہم الطاف حسین کی ایم کیو ایم جوائن کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں جو عسکری ایم کیو ایم پاکستان میں، ایم کیو ایم پاکستان موجود ہے، وہ عسکری ایم کیو ایم ہے، فارم 47 کی ایم کیو ایم ہے. الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو کم از کم اوورسیز میں اتنا منظم کر دیں کہ آپ اوورسیز سے ایم کیو ایم کے ممبر ہونے کے ناطے اپنے ملکوں کے فورن افیئرس کے محکمے کو، وہاں کے ہیومن رائٹس کے محکمے کو آپ اپنے اپنے علاقوں سے حقائق لکھ سکتے ہیں. میری بیان کردہ باتیں وہاں مختصر سا بریف نوٹ بنا کے آپ بھیج سکتے ہیں. آئیے پنجابیوں، الطاف حسین کا ساتھ دیجئے. آئیے بلوچ، الطاف حسین کا ساتھ دیجئے. سندھی، پشتون، قبائلی علاقہ جات، گلگت، بلتستان، کشمیر، آؤ الطاف حسین کا ساتھ دو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. رابطہ کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبر لکھ لیجئے، لیکن ٹیلی فون اگر نہ ملے، آفس کا بزی رہتا ہے، تو اگر نہ ملے تو لکھیے
0044 یا میں نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ اپنے ایریا کوڈ خود معلوم کر لیجئے. لندن کا نمبر ہے آفس کا 0208 9527300. دوبارہ دہراتا ہوں 0208 9527300. یہ ہو گیا ٹیلی فون نمبر. اب ایم کیو ایم کا ای میل نمبر لکھ لیجئے. ایم کیو ایم کا ای میل نمبر لکھ لیجئے اور اس پہ رابطہ کیجئے. مصطفیٰ زبادی ایم کیو ایم کی ای میل کا نمبر بتائیے. جی یہ میں بتاتا ہوں. MQM یعنی @MQM.org. میں ریپیٹ کرتا ہوں MQM@MQM.org. آپ اس پر ای میل کر سکتے ہیں رابطہ کمیٹی کو اٹینشن کر کے، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. اپنا فون نمبر اس میں ضرور ڈال دیجیے گا. ہم رابطہ کریں گے. یہ سید مصطفیٰ زبادی ہیں، دوسرے آفس میں موجود ہوتے ہیں ڈپٹی کنوینر جو لندن میں ہوتے ہیں سید قاسم علی رضا. آپ سید قاسم علی رضا کو یا کنوینر سید مصطفیٰ علی زبادی کو، ان کو آپ کر سکتے ہیں. ان کو ایڈریس کر کے آپ لکھ سکتے ہیں MQM@MQM.org. اس پر ای میل کیجئے. اور مصطفیٰ زبادی آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس ای میل کو، اور ایم کیو ایم کے جتنے لوگ ذمہ دار سن رہے ہیں وہ اس ای میل کو ضرور چیک کریں، یا آپ اس کا پاس ورڈ چیک کرنے کا جو ہوتا ہے وہ آپ پوری رابطہ کمیٹی کو دیں، تاکہ پوری رابطہ کمیٹی 15 رکنی رابطہ کمیٹی جو ہے اوورسیز کی جو ہے وہ کم از کم پاس ورڈ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو وقت نہیں ملے گا، وہ قاسم علی رضا کو نہیں وقت ملے گا، کیونکہ مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ کھانا کھانے پانی پینے کی فرصت نہیں ملتی. تو پوری رابطہ کمیٹی کے پاس پاسورڈ ہوگا تو وہ سب دیکھ سکیں گے، اس کو پڑھ سکیں گے. لہذا پوری رابطہ کمیٹی کو پاسورڈ وغیرہ جو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس طریقے سے پوری رابطہ کمیٹی دیکھے. میں پھر تمام پنجابی، بلوچ، سندھی، پشتون، قبائلی علاقہ جات سب سے درخواست کرتا ہوں، آؤ الطاف حسین کے ہاتھ مضبوط کرو اور اوورسیز یونٹ میں جگہ جگہ MQM کے پرچم لہرا دو، لیڈ بائی الطاف حسین. بہت شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ. بھائی لانڈی کے ساتھی عقیل پٹنی بھائی کافی کوشش کرتے رہے آپ سے کنیکٹ کرنے کی، تو وہ کنیکٹ نہیں ہوا، تو انہوں نے سلام کہا ہے اور دعا کی درخواست کی ہے. عقیل پٹنی، لانڈی سیکٹر. وعلیکم السلام. عقیل پٹنی اللہ سلامت رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ جیتے رہو. تمام ساتھیوں کو میرا سلام کہنا، اسی طرح ڈٹے رہو، جمے رہو، جیتے رہو. بہت شکریہ. موہن بھائی اوور ٹو یو، میں آپ کے ساتھ ہوں. تھینک یو. جی حفیظ بھائی. بھائی پنجتن پاک. اب میری اس بات پہ بہت سے لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے. بہرحال عقیدے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پنجتن پاک تھے، ہیں اور تا قیامت رہیں گے، اور اس کے بعد بھی پنجتن پاک کا کرم جہاں جہاں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. خواتین و حضرات،
کن لوگوں نے شروع سے شرکت کی، جو درمیان میں آئے، سوال جواب کیے، ماڈریٹر کے فرائض معین خان، عبدالحفیظ، مصطفیٰ زبادی کنوینر، اور سوال جواب کیے. اللہ سب پر اپنا کرم فضل عطا فرما. اللہ انہیں صحت تندرستی والی زندگی خوشحالی کے ساتھ، پوری فیملی کی خوشیوں کے ساتھ والی زندگی عطا فرما. پوری فیملی کے ساتھ اللہ حفظ و امان میں رکھ کے پوری فیملی کو اچھی سے اچھی زندگی عطا فرما، صحت تندرستی کے ساتھ، اور ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ان کی دلی حاجات جو ہیں اے اللہ تو اسے پورا فرما. آمین ثم آمین. ان دعاؤں کے ساتھ میں اب آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بھائی اللہ حافظ. اللہ حافظ.